نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے نزلہ زکام سے متعلق، اور نزلہ زکام ایک اہم چیز ہے کہ جو ہماری زندگی میں بہت سارے نقصانات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ زکام کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے، اور نزلے کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم اور انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی زکام ہوگا، زکام کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق انسان کے نوز اور ناک کے ساتھ یعنی ہوگا، یا آپ کے ناک سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا، اور اس کا تعلق انسان کے لنگز کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جیسے جو دمے کا پیشنٹ ہوتا ہے، جس کو اعصابی دمہ ہوتا ہے، جو ٹھنڈ کی وجہ سے دمہ ہوتا ہے، وہ کھانسنے کے بعد بھی بلغم نہیں آتا اور اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ بہت سارا بلغم آئے گا لیکن نہیں آتا، اور وہ اندر ہی اندر گھومتا رہتا ہے۔ لہٰذا جو ٹھنڈک ہے یہ چیزوں کو اندر ہی سمیٹ دیتی ہے، اندر ہی روک دیتی ہے، اور اس لیے دمہ سامنے آتا ہے، کیونکہ لنگز کے پاس دباؤ کم ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کے پاس، اور جو دل ہے اس کے پاس دباؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رطوبات بڑی ہوتی ہیں، اور رطوبات جب بڑھ جاتی ہیں تو پھر جسم کے اندر آکسیجن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب نزلہ زکام سے متعلق اب 3 باتیں سمجھ لیں اور پھر اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کے متعلق جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آپ پلیز خدا را ڈاکٹروں کو کوٹ کرنا چھوڑ دیجئے، ڈاکٹروں کو کوٹ کرنا چھوڑ دیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کبھی کچھ نہیں آپ کو بتا سکتے، نہ ان کے پاس کچھ ہے۔ وہ لوگ تلقین کرتے ہیں انگریزوں کی، برٹش جو لوگ ہیں جو ان کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ ہمارا سارا سسٹم ہمارے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم جو چیزیں آپ لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی ایسی پروڈکٹ نہیں ہوتی جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ موجود ہو۔ میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نقصان پہنچتا ہے، کشتوں کا نقصان پہنچتا ہے۔ کشتے تو استعمال ویسے ہی بہت کم ہوتے ہیں، لیکن کشتوں کا نقصان بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی اور چیز کا نقصان ہوتا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے نقصان دہ نہیں ہے۔ نقصان دہ تب ہوتی ہے کہ جب اس کی جسم کو ضرورت نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے جسم میں اعصابی نظام ایکٹیو ہے، رطوبات زیادہ ہے، شوگر ٹائپ 1 کے مریض ہیں، تو آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا جائے، آپ کو میٹھا کھلانا شروع کر دیا جائے، تو آپ کا کیا حال بنے گا؟ اسی طرح اگر آپ کو بواسیر ہے تو آپ کو پکوڑے سموسے کھلانے شروع کر دیے جائیں، کٹے گوشت کھلانا شروع کر دیا جائے، تو آپ کا کیا بنے گا؟ اسی طرح اگر آپ کے جسم میں حرارت زیادہ موجود ہے، آپ کو سوزاک کے مسائل کا سامنا ہے، آپ کے جسم سے ریشہ آتا ہے، مادہ نوی آپ کا پتلا ہو چکا ہے، اور بالکل مطلب کہ پیشاب پیلا زرد آتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مطلب دل کے پاس خون ہی بہت کم پہنچتا ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر یہ ساری جو کیفیات ہیں یہاں پہ اگر آپ تیسری جگہ پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں حرارت بڑھ جاتی ہے، اگر یہاں پہ آپ سرخ مرچ کا استعمال کروانا شروع کر دیں، اگر آپ دیسی مرغی کی یخنی دینا شروع کر دیں، یہاں پہ اگر آپ کیا کہتے ہیں اس کو ادرک کا استعمال کرنا شروع کر دیں، کالی مرچ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان پہنچے گا۔ نقصان اس لیے پہنچے گا کہ اس کے جسم میں حرارت پہلے سے زیادہ ہے، تو پھر اگر حرارت والی چیزیں کہ نقصان پہنچے گا۔ اب پھر میڈیسن میں کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ کھانے پینے والی چیزوں سے بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے کہ جب اس کی آپ کو ضرورت نہ ہو۔ اب جو پہلی کنڈیشن ہے وہ اس کے اندر جب نزلہ زکام ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بال سفید ہوں گے، کیونکہ رطوبات زیادہ ہیں، اعصاب پہ دباؤ زیادہ ہے، لیور جو ہے وہ اس کی حرارت کم ہونے کی وجہ سے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، دل کی ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں پہ بال کم بھی ہو سکتے ہیں، گریں گے تو خشکی تو پیدا نہیں ہوگی، لیکن بال سفید ہونا شروع ہو جائیں گے اور کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر صحت اچھی ہے، رطوبات ہیں، قوت مدافعت اچھی ہے، اگر اعصابی رطوبات زیادہ ہیں تو زیادہ ہونے سے یہ ہوگا کہ پھر جسم مضبوطی ہوگی، لیکن گڈ کولسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ دل کے لیے مسائل کا سامنا ہوگا۔ لہٰذا وزن کو بیلنس رکھنا ضروری ہے، جس حساب سے ہائٹ ہے اس حساب سے ویٹ ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کے مطابق چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ کیڑا زکام ہو یا نزلہ ہو، یہ کیڑا جو ہوتا ہے یہ حلق میں اوپر سے نیچے کی طرف جب گرتا ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ حلق سے انسان باہر نکال دیتا ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر گرتا ہوا لنگز کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اب ہمارے جسم کے 3 حصے یاد رکھیں کہ نزلہ اور زکام، یہ آپ کو اب 3 چیزیں میں الگ الگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ ہمارے سر کا دایاں حصہ
آنکھ سمیت اور ہمارے ایئر سمیت یہ ٹوٹل کا ٹوٹل حصہ ہمارے دماغ کا اپنا حصہ ہے. ایک دو ویڈیو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. اور یہ جو بایاں حصہ ہے یہ ہمارے جگر کا حصہ ہے، جس میں ہماری بائیں آنکھ، بایاں کان ہو، ہمارے سر کا جو پچھلا حصہ ہے، یہ ٹوٹل کا ٹوٹل یہ سینٹر سے لے کے یہ پیچھے تک یہ سارا جو ہمارا گدی کا بیک ایریا ہے، یہ سارا ایریا دل کا ایریا ہے. ایسا نہیں ہوگا یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے دماغ کے اندر سے بلغم نکلنا شروع ہو جائے. اگر اعصاب میں پرابلم ہوگی، رطوبات زیادہ ہوں گی تو انسان کا یہ حصہ متاثر ہوگا. اگر انسان کا جسم کے اندر ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت ہے، جسم میں خشکی زیادہ ہے اور گیس کا وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان کا بیک حصہ متاثر ہوگا جہاں پہ میرا ہاتھ ہے. اور اگر انسان کا جگر ڈسٹرب ہوتا ہے، یاد رکھیں، تو ہمارا سر کا جو بایاں حصہ ہے یہ سارا متاثر ہوگا. اب آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ جب کنڈیشن الگ الگ ہے تو ہم علاج کیسے ایک جیسا کر سکتے ہیں یا تمام جگہوں کے لیے ایک جیسا ٹریٹمنٹ کیسے ترتیب دیا جا سکتا ہے. جب ہمارے سر کے بیک حصے پہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلغم یہاں سے نچڑتا ہے، تو پھر ہمیں حرارت چاہیے ہوتی ہے کہ خشکی بڑھ رہی ہے جسم کے اندر. اور جب ہمارے سر کے بائیں حصے پہ پرابلم آتی ہے، یعنی نزلہ زکام کی وجہ سے اس حصے میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گیس قبض جیسے مسائل کا سامنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جگر دباؤ میں جا رہا ہے، اس کے اوپر دباؤ زیادہ ہے، حرارت زیادہ بڑھ رہی ہے جسم کے اندر. اگر پیشاب بھی پیلا محسوس کرتے ہیں، گولڈن یلو شیڈ کا آتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ حرارت بڑھ رہی ہے، اس کے اندر حرارت کو خارج کیا جائے یا جسم میں رطوبات کو بڑھایا جائے. یہ فیصلہ کنڈیشن کے مطابق ہوتا ہے. اسی طرح پھر جو کیفیت میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جیسے جسم کے اندر اگر تیزابیت بڑھتی ہے تو یہاں پہ بال قبل از وقت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کے جسم سے بلغم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، رطوبات نچڑنی شروع ہو جاتی ہیں. تو جب دماغ کی رطوبات نچڑنی شروع ہو جاتی ہیں، دماغ سے متعلق جو دل کے حصے کی جو فنکشن ہے وہ گڑبڑ کر جاتا ہے، دماغ کے اندر جو کام کر رہا ہے، تو وہاں سے رطوبات نچڑنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں نا کہ جیسے آپ سر سے کوئی اپنا کپڑا لے لیں یا آپ اپنی کیپ لے لیں یا آپ اپنا کوئی کپڑا لے کے اس کو پانی میں ڈپ کریں، اس کو نکالنے کے بعد اس کو نچوڑنا شروع کر دیں. جیسے جیسے آپ دباؤ دیتے جائیں گے ویسے ویسے وہ کپڑا نچڑتا چلا جائے گا. جب وہ کپڑا نچڑتا چلا جائے گا تو نچڑنے سے پھر کیا ہوگا کہ اس کے اوپر دباؤ دیا تو وہ نچڑا. اگر اس کو ویسے کا ویسے آپ ڈال دیں دیوار کے اوپر تو کچھ پانی گرے گا، کچھ اس کے اندر جذب ہو جائے گا. تو مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ کے جو بلغم نکل رہا ہے اس کو وہیں واپس جذب کر دیا جائے، یعنی وہ جہاں سے نکل رہا ہے اس کو نکلنے سے روک دیا جائے، اور جو جسم سے خارج ہو چکا ہے، جو جسم سے نکل چکا ہے، اس کو بحال کر دیا جائے. لیکن یقین کریں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. بہت سارے ہمارے دوست سمجھتے ہیں شاید یہ بہت جلدی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ایسا ممکن نہیں. اس کے لیے کم از کم کوئی 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ درکار ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو بگاڑنے میں بڑا وقت لگتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے میں بھی وقت چاہیے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تمام پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ آپ کو زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے علاج نہیں بتایا. اللہ کے بندو، علاج یہاں بیٹھ کے کیسے بتا دیں؟ اتنی دیر میں تو ہم بات کمپلیٹ نہیں کر پاتے، تو ہم آپ کو ٹریٹمنٹ کیسے بتائیں؟ اگر ٹریٹمنٹ بتانے بیٹھیں گے تو پھر کیسے آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پیشنٹ سے بات کرنے کے بعد سامنے آتی ہیں. اس کی کنڈیشن، اس کی سچویشن کلیئر ہوگی تبھی ہم اس کے اوپر چیزوں کو اپلائی کریں گے جو اس کے کھانے پینے کے متعلق ہے یا جس کی ادویات ہے. یاد رکھیں ہم ادویات بہت کم استعمال کرتے ہیں، ہمارا زیادہ فوکس انسان کی خوراک پر ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.